پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں کی معاشی صورتحال کے اعداد و شمار گزشتہ ایک دہائی سے بد سے بدترین کی جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جنرل مشرف کے زمانے میں معاشی ترقی کے بہت دعوے کیے گئے، لیکن حکومتی اقدامات دیر پا معاشی استحکام نہیں پیدا کر سکے۔ پاکستانی معیشت کے تقابلی جائزے کے حوالے سے واشنگٹن کے ووڈرو ولسن سینٹر میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ورلڈ بینک کے سابقہ افسر پرویز حسن اور شاہد جاوید برکی جیسی شخصیات نے پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس مذاکرے کا عنوان پاکستانی معیشت کے دگرگوں حالات اور ان سے باہر نکلنے کے اسباب کا جائزہ لینا تھا۔ پرویز حسن نے اس عنوان کو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت موزوں قرار دیا۔ پاکستان میں حالیہ حالات کی روشنی میں سال 2010 کی رپورٹ کا عنوان معاشی کھائی سے نکلنا موجودہ حالات کی اولین ضرورت ہے۔ میں پاکستان کے سابقہ ادوار کے معاشی حالات کی بات کروں گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ جمہوری حکومت کو معاشی پریشانیاں اور ناہمواریاں وراثت میں ملی ہیں۔ مشرف دور میں معیشت جس تیزی کے ساتھ اوپر گئی تھی، اسی تیزی سے زوال پذیر بھی ہوئی۔ پاکستانی عوام گزشتہ بہت سالوں سے مہنگائی کے مسلسل اضافے پر نالہ دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ اسے حکومتی نااہلی سے تعبیر کرتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں پٹرول، چینی، آٹے، گھی، دالوں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء میں کئی گنا زیادہ اضافہ اور ذخیرہ اندوزوں کی جانب سے ان اجناس کی وقتاً فوقتاً قلت عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، جبکہ حالیہ سیلابوں نے پاکستان کے بنیادی انتظامی و معاشی ڈھانچے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے کچھ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ ملک میں آنے والے سیلابوں کے باعث معاشی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ میں ان سیلابوں سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سیلاب گزشتہ بہت سے سالوں کی تباہیوں اور مشکلات میں مزید اضافہ کر گئے ہیں۔ جاوید برکی نے پاکستان میں حالیہ سیلابوں اور بم دھماکوں کے ہولناک نتائج کو ملک کے لیے خطرناک صورتحال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلابوں اور دھماکوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دور رس منصوبوں پر عمل ضروری ہے، لیکن پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے برآمدات میں تیزی لائے بغیر معاشی ترقی ناممکن ہے۔ پاکستان میں وسائل کی درست تقسیم کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ سے ہی برآمدات پر زور دیتے رہے ہیں۔ دنیا میں برآمدات کی مد میں پاکستان کا حصہ بتدریج کم ہوتا رہا ہے، اور آج جبکہ پاکستان دنیا کی آبادی کا 2.5% حصہ ہے، اس کی برآمدات دنیا کی آبادی کا 0.3% ہے، جو کہ خطرناک حد تک کم ہے۔ ہم میں سے وہ سبھی جو ورلڈ بینک میں کام کرتے رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تجارت اور برآمدات کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ کسی بھی ملک میں ترقی کا پہیہ معیشت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور معاشی ترقی کیے بغیر پاکستان کا ترقی یافتہ دنیا کے ہم قدم چلنا ممکن نہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی ماہرین کی جانب سے پاکستانی معیشت کے جائزے اور اس حوالے سے مرتب کی جانے والی سفارشات میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلابوں اور بم دھماکوں سے ہونے والی تباہی کے علاوہ پاکستان کا بنیادی معاشی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے لیے پاکستانی برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر پاکستان میں معاشی استحکام حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔